الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ طور کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ طور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 49 آیتیں ہیں۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ طور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی مواقع پر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور اس سورہ مبارکہ کی آیات کی تاثیر سے کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، جن میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ بھی داخل ہیں۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ۔ طور کی قسم اور اس لکھی ہوئی کتاب کی جو کھلے ہوئے صفحات میں ہے، اور بیت معمور کی اور بلند چھت کی اور سلگائے جانے والے سمندر کی، ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم بیان فرمائی۔ یہ 5 چیزیں، ایک طور، ایک لکھی ہوئی کتاب، ایک بیت معمور، ایک سقف مرفوع بلند چھت، اور ایک بحر مسجور سلگایا جانے والا سمندر۔ یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ طور تو وہ عظمت والا پہاڑ ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور انہیں تورات عطا فرمائی، تو طور وہ مقدس پہاڑ ہے۔ دوسری بات، کتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب کی قسم۔ لکھی ہوئی کتاب سے مراد یا تو تورات شریف ہے، یا اس سے مراد لوح محفوظ ہے، یا اس سے مراد اعمال لکھنے والے فرشتوں کے دفتر ہیں جن میں اعمال لکھے جاتے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ پہلا تورات والا معنی لیں تو یوں بنے گا کہ اس طور پہاڑ کی قسم جس پر خدا نے تورات عطا فرمائی، اور اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ بیت معمور کی قسم بھی بیان ہوئی۔ بیت معمور، بیت المعمور، یہ 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے وہ جگہ ہے جو فرشتوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے زمین کے اوپر ہمارے لیے خانہ کعبہ، جیسے ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اسی طرح اس کے عین اوپر جس جگہ خانہ کعبہ ہے، اس کے بالکل عین اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، اور یہ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ ان کا قبلہ ہے، اور اس کی جو چھت ہے وہ اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیت معمور کا مشاہدہ معراج کی رات کیا تھا، چنانچہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میرے لیے بیت المعمور ظاہر فرمایا گیا۔ جب سرکار علیہ السلام 7ویں آسمان پر گئے تو فرمایا کہ پھر میرے لیے بیت المعمور ظاہر فرمایا گیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ بیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو ان کی پھر کبھی باری نہیں آتی۔ یہ بیت المعمور ہے، تو یہ بڑی عظمت والا مقام، بڑی عظمت والی جگہ۔ چوتھی جو قسم بیان ہوئی وہ ہے سقف مرفوع، بلند چھت۔
اس سے مراد یا تو آسمان ہے کہ آسمان زمین کے لیے بمنزلہ چھت کے ہے، اور یا اس سے مراد عرش ہے جو آسمانوں کے اوپر جو جنت کی چھت ہے، عرش مراد ہے جو جنت کی چھت ہے۔ تو اب اس اعتبار سے معنی ہوا کہ آسمان کی قسم جو زمین کے لیے چھت کی طرح ہے، یا عرش کی قسم جو جنت کی چھت ہے۔ پانچویں بات ہے والبحر المسجور، سلگائے جانے والے، بھڑکائے جانے والے سمندر کی قسم۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام سمندروں کو آگ بنا دے گا، تو ان میں آگ بھڑک اٹھے گی اور یہ سب سمندر جو ہے وہ آگ بن جائیں گے، اور اس سے جہنم کی آگ میں اضافہ کیا جائے گا۔ تو یہ اس کی قسم ہے۔ اب یہ ساری قسموں کے بعد کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ طور پہاڑ کی قسم، لکھی ہوئی کتاب کی قسم، اور سقف مرفوع کی قسم، بیت معمور کی قسم، سلگائے جانے والے سمندر کی قسم۔ اب فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ ہے 5 چیزوں کی قسم کے بعد بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں بیان فرمایا کہ کفار کے لیے عذاب ہے جو ان کو ملے گا ہی ملے گا، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ یہ جو آیات مبارکہ ہیں اس کے بارے میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی جنگ کے بعد میں مدینہ منورہ آیا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے میں نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات چیت کرنی تھی۔ جب میں پہنچا تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نماز مغرب پڑھا رہے تھے، امامت فرما رہے تھے، اور آپ کی جو آواز تھی وہ مجھے مسجد کے باہر سنائی دے رہی تھی۔ آپ سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب حضرت جبیر فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی میرا دل پھٹ جائے گا، اور مجھے ایسے لگا جیسے میرے ابھی یہاں سے ہٹنے سے پہلے مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں عذاب نازل ہونے کے خوف سے اسی وقت ایمان لے آیا۔ یہ اس آیت مبارکہ کی تاثیر تھی۔ اور اسی طرح ایک اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا واقعہ ہے جس سے ان کا خوف خدا بھی پتہ چلتا ہے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت تلاوت فرمائی ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، تو آپ کا سانس پھول گیا، اور اس کی وجہ سے 20 دن تک 20 دن تک بار بار یہی کیفیت بنتی رہی۔ یعنی جب وہ آیت یاد آتی تو سانس پھول جاتا، جیسے گھبراہٹ میں، خوف میں، دہشت کے اندر انسان کا سانس پھول جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت یاد کرتے اور آپ کا سانس پھول جاتا۔ یہ بزرگان دین کا، سلف صالحین کا، صحابہ کرام کا، اور خصوصاً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تھا۔ خوف خدا، قرآن کی تاثیر، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس، آخرت کا ڈر ان کے دل میں ایسا ہوا کرتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ عذاب کس دن واقع ہوگا؟ فرمایا یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا فویل یومئذ للمکذبین الذین هم فی خوض یلعبون، جس دن آسمان سختی سے ہلے گا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے، تو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے، وہ جو شغل میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ جس دن آسمان سختی سے ہلے گا، جیسے کشتی ڈولتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ہوا تیز چلتی ہے، طوفان آتا ہے، تو جیسے کشتی کو قرار نہیں ہوتا، دائیں بائیں جو ہے وہ جھول رہی ہوتی ہے، آسمان بھی اسی طرح کبھی ادھر اور بالآخر پھٹ جائے گا۔ جب قیامت آئے گی
تو آسمان جو ہے وہ یوں ہلتے 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 پھٹ جائے گا، تہس نہس ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور پہاڑ فرمایا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ اڑتے پھریں گے، چلیں گے، ایسے چلیں گے جس طرح ہوا کے اندر ہمیں بادل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح پہاڑ بھی اڑتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اس دن، وہ جو قیامت کا دن ہے، اس دن بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے جو شغل میں پڑے کھیل رہے ہیں، جو اپنی موج مستیوں میں ہیں، شغل میں ہیں، مشغلے ہیں، مزے ہیں، اسی میں پڑے ہوئے، خدا سے غافل، خدا کے احکام سے غافل، آخرت سے غافل، تو وہ اپنے ان کے لیے بربادی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ جس دن انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا، یہ وہ آگ ہے، کہا جائے گا یہ وہ آگ ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، تو کیا یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ اس میں داخل ہو جاؤ، تو اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، سب تم پہ برابر ہے، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے۔ یہ ہے کفار کا انجام، خدا کے منکروں کا، خدا کے رسولوں کے منکروں کا، اسلام کے منکروں کا یہ انجام۔ جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ جو آگ اب تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ وہ آگ ہے، یہ وہ جہنم ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، دنیا میں جس کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ مر گئے تو ختم، کوئی دوبارہ نہیں اٹھنا، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو اب ذرا بتاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ دنیا میں تو تم بولتے تھے کہ بھئی یہ جو آخرت کی باتیں کی جا رہی ہیں یہ تو ایسی فضول پرانی کہانیاں ہیں، یہ تو جادو کی باتیں ہیں، یہ تو ایسی ہیں، یہ تو ویسی ہیں، تو یہ وہ ہے اب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تو اب ذرا بتاؤ کہ اب یہ تمہیں جادو نظر آ رہا ہے یا کچھ اور نظر آ رہا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اب اس میں داخل ہو جاؤ اور اب صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تم صبر کرو گے تب بھی عذاب ہوگا، نہیں کرو گے تب بھی عذاب ہوگا، خاموش رہو گے تب بھی عذاب ہوگا، چیخو چلاؤ گے تب بھی عذاب ہوگا، اب تمہارے لیے برابر ہے۔ اور یہ ہے کیوں؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے کچھ کیا نہیں اور تمہیں سزا مل رہی ہے، یہ جو تم نے دنیا میں کیا تھا یہ اسی کا بدلہ ہے۔ جو دنیا میں انکار کیا تھا، خدا سے سرکشی، خدا کے مقابلے میں سرکشی اور تکبر اور عناد اختیار کیا تھا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کفار کا اور جہنمیوں کا انجام بیان کیا، اور قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر اپنے نافرمانوں کا برا انجام بیان فرماتا ہے، وہیں پر اپنے فرما برداروں کا اچھا انجام بھی بیان فرماتا ہے، تاکہ بدوں کا اور بروں کا انجام دیکھ کے ہم ڈریں اور اچھوں کا صلہ اور انعام دیکھ کر ہمارے دل میں رغبت پیدا ہو، ہم اچھا بننے کی کوشش کریں اور برے بننے سے بچیں، جو چیز جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اس سے بچیں، جو جنت لے جانے والی ہے وہ کریں۔ اب جنتیوں کا انعام اور صلہ اور انجام کیا ہوگا وہ بیان ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے ان المتقین فی جنات و نعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین۔ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، اپنے رب کی عطاؤں پر خوش ہو رہے ہوں گے، اور انہیں ان کے رب نے آگ کے عذاب سے بچا لیا، اپنے اعمال کے بدلے میں خوشگوار نعمتیں کھاؤ اور پیو، یہ ان سے کہا جائے گا۔ وہ جنتی
کتار در کتار بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں بیان فرمائی کہ متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، یہاں پر پہلے بھی میں نے ایک آیت کے تحت یہ بات عرض کی تھی کہ کفار کے مقابلے میں مومن ہوتے ہیں، مشرک کے مقابلے میں موحد ہے، کافر کے مقابلے میں مومن ہے، مسلم ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو ارشاد فرماتا ہے، کفار کا انجام بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد جب ایمان والوں کا انجام بیان کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر جگہ پر کسی وصف کو بیان فرماتا ہے۔ ان الابرار، بے شک نیک لوگ، نیکیاں کرنے والے لوگ، یا فرماتا ہے ان المتقین، بے شک تقوی والے لوگ۔ اور بہت ساری جگہوں پر جہاں جنتیوں کا بیان ہے وہاں پر متقین کا بیان۔ تو اس میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ ایمان بذات خود تقوی کی ایک صورت ہے، تقوی کی ایک قسم ہے، بڑی اعلیٰ قسم ہے، لیکن اس کے ساتھ مومن کو متقی کے لفظ سے تعبیر کرنے کے اندر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ مومن متقی ہونا چاہیے، مومن میں تقوی نظر آنا چاہیے، اس کی ذات سے جو افعال صادر ہوں وہ تقوی کے نور کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ تو فرمایا بے شک متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، تقوی والے لوگ، گناہوں سے بچنے والے لوگ، یہ باغوں میں ہوں گے اور چین میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب جحیم سے بچا لیا، آگ کے عذاب سے بچا لیا، اور انہیں کہا جائے گا کھاؤ پیو، بدلہ اس کا جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، جو نمازیں پڑھتے تھے، جو تم نیک کام کرتے تھے، جو تم غریبوں کی مدد کرتے تھے، ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، بیوی بچوں کے حقوق پورے کرتے تھے، اولاد کی اچھی نیک دینی تربیت کرتے تھے، جو تم نیکی کی دعوت دیتے تھے، دوسرے لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، دوسروں کو بچاتے تھے، جو تم قرآن پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، درود پڑھتے تھے، اللہ کے پیاروں کو یاد کرتے تھے، بدلہ ان اعمال کا، کھاؤ پیو اور مزے سے کھاؤ پیو۔ تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام۔ اور پھر جنتی وہ ایک ترتیب سے بچھے ہوئے، ایک کتار در کتار بچھے ہوئے تختوں کے اوپر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، جیسے ایک آدمی بڑے مزے میں، بڑے انجوائمنٹ کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور بالکل بے فکر اور ٹینشن فری ہو کے بیٹھتا ہے۔ فرمایا اس انداز کے اندر وہ بیٹھے ہوں گے، اور ہم نے بڑی آنکھوں والی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا۔ خوبصورت اور حسین و جمیل عورتوں سے اللہ تبارک و تعالی، حوروں سے اللہ تبارک و تعالی ان کا نکاح فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ترغیب کے لیے اور ہمیں جنت کی طرف راغب کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد مزید جنتیوں پر جو انعام ہوگا اس کا بیان ہے۔ فرمایا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیا اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کی، ہر آدمی اپنے اعمال میں گروی ہے۔ یہ کیا فرمایا گیا یہاں پر؟ جنت میں چونکہ جنتی کے دل کو خوش کیا جائے گا، تو اب مثال کے طور پہ ماں باپ بڑے نیک تھے اور وہ جنت کے اوپر والے درجے میں، اور ان کی اولاد اپنے اعمال ہی کی وجہ سے جنت کے بہت نیچے درجے میں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرچہ اولاد نے نیک اعمال نہیں بھی کیے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ ملا دے گا،
یعنی انہیں اسی درجے میں پہنچا دے گا جو ان کے ماں باپ کا درجہ ہوگا۔ کیوں؟ ان ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا، خاص رحمت ہوگی۔ ماں باپ کو نیچے نہیں لایا جائے گا، اولاد کے درجے بڑھا کے اللہ تعالیٰ اوپر کر دے گا۔ ماں باپ کی نیکیوں میں اور ان کے صلے میں اور اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، ہاں اولاد کا مرتبہ بڑھا دیا جائے گا۔ تو اسے پتہ چلا کہ نیک ماں باپ کی بھی فضیلت ہے کہ جس کے ماں باپ نیک ہیں تو اس کا فیضان اور اس کا فائدہ بھی اولاد کو ملے گا۔ اب مزید فرمایا وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھلوں، میووں اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم نے ان کی مدد کی۔ یعنی جنت کے اندر جو پھل، میوہ، گوشت جو چاہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور مزید فرمایا يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، جنتی لوگ جنت میں ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بیہودگی ہوگی اور نہ گناہ کی بات۔ یعنی جنت میں جو کہ اللہ تبارک و تعالی جنتی شراب بھی عطا فرمائے گا۔ تو دنیا کی شراب کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جس نے شراب پی اس کا دماغ خراب، وہ اپنے ہوا سے باہر، وہ اول فول بکنا شروع کر دیتا، وہ گالیاں دینا شروع کر دیتا، وہ لڑنا شروع کر دیتا، وہ سر پھاڑنا شروع کر دیتا، وہی بوتل گھما کے دوسرے کے سر پہ مار دی۔ تو دنیا کے اندر شراب جب کوئی زیادہ پیتا ہے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ گالی دیتا ہے، فضول بولتا ہے اور بہت سارے گناہوں میں پڑتا ہے، بدکاری میں پڑتا ہے، دیگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن جنت میں جو اللہ تبارک و تعالی شراب عطا فرمائے گا وہ عقل کو زائل نہیں کرے گی، اس کے پینے کے بعد بیہودگی نہیں ہوگی، اور اس کے پینے سے کسی گناہ کا ارتکاب نہیں ہوگا، اور نہ اس کے پینے میں گناہ کا ارتکاب ہوگا۔ فرمایا کہ جنتی ایک دوسرے سے جام لیں گے۔ دنیا کے اندر بھی شرابی جب شراب پیتے ہیں تو ایک دوسرے سے جام شیئر کرتے ہیں، لیکن وہ اس میں جو بیہودگی ہوتی ہے اور جو اس کا انجام ہوتا ہے، وہ جب بہت زیادہ پی لیتے ہیں تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ ورنہ ابھی بھی مغربی ممالک میں ویسٹرن کنٹریز کے اندر جا کے دیکھ لیں کہ سیٹرڈے نائٹ کو کیا ہوتا ہے، جو ویک اینڈ ہوتے ہیں ان پہ کیا ہوتا ہے، ویک اینڈ پہ شراب پی کے کس طرح لوگ مدہوش پھرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن جنت کے اندر یہ نہیں ہوگا۔ جنت میں بیہودگی نہیں، جنت میں گناہ نہیں، جنت میں ظلم نہیں، جنت میں لڑائی نہیں، جنت میں تلخ کلامی نہیں۔ وہاں پر خوشی ہے، راحت ہے، مسرت ہے، وہاں پر تفقع ہے، وہاں پر ہر طرح کی نعمتیں ہیں۔ اب مزید ارشاد فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان کے خدمت گار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ یہ جنتیوں کے خادمین کا بیان ہے کہ جنتیوں کی خدمت کرنے کے لیے نوجوان لڑکے متعین ہوں گے، اور وہ ان کے خادمین اس قدر وجیح ہوں گے کہ گویا چھپے ہوئے موتی ہیں۔ جیسے موتی چمکدار، روشن اور خوبصورت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کے اوپر بھی ایسوں کو مقرر فرمائے گا۔ اب ارشاد فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، اور آپس میں جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، کہیں گے بے شک ہم اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرنے والے تھے، تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچا لیا۔ بے شک ہم اس سے پہلے دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے تھے، بے شک وہی احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ جنتیوں کی آپس میں گفتگو ہوگی، یعنی جنتی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ بھئی دنیا میں کس حال میں تھے، کیا عمل کرتے تھے۔ ایک دوسرے سے پوچھیں گے یار آپ بتاؤ نا، آپ دنیا میں کیا کیا کرتے تھے کہ ماشاءاللہ جنت کے اندر ہو۔ دوسرا اس سے پوچھے گا یار آپ بھی بتاؤ نا، آپ کیا کرتے تھے، ماشاءاللہ آپ جنت میں ہو، جنت میں کیسے پہنچے، کیا عمل کیا آپ نے۔ اب جس کا جو عمل ہوگا، کسی نے
جو فرائض و واجبات ہیں ان کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بہت زیادہ کی ہوگی، کسی نے اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا ہوگا، کسی نے درود پاک ساری زندگی پڑھا ہوگا، کسی نے غریبوں کی مدد کی ہوگی، کسی نے ماں باپ کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کیا ہوگا، کسی نے اللہ کے دین کو بلند کیا ہوگا، کسی نے نیکی کی دعوت زیادہ دی ہوگی، کسی نے کوئی نیکی کی ہوگی۔ تو دنیا میں جس نے جو عمل کیا ہوگا وہ ایک دوسرے کو بتائے گا کہ بھئی میں تو یہ کیا کرتا تھا، اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے یہاں پر بیان فرمائے کہ وہ کہیں گے کہ بھئی ہم دنیا میں اپنے گھروں میں ڈرے ہوئے رہتے تھے، ہم خدا کے عذاب سے ڈرتے تھے، خدا کے عذاب سے ہم ڈرتے تھے، ہمیں گناہ کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، ہمارے سامنے بھی ٹی وی ہوتا تھا، ہمارے سامنے بھی فلمیں ڈرامے ہوتی تھی، ہمارے سامنے بھی گناہ کے مواقع ہوتے تھے، لیکن ہم خدا سے ڈرتے تھے۔ ہم بھی بیوی پہ ظلم کر سکتے تھے لیکن خدا سے ڈرتے تھے، ہم بھی پڑوسی کو تنگ کر سکتے تھے لیکن ہم خدا سے ڈرتے تھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈر ان کے دل میں تھا دنیا میں، وہ اس کا اظہار کریں گے کہ ہم دنیا میں اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا اور جہنم کی گرم، سخت گرم ہوا سے ہمیں محفوظ فرما لیا، اور ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو خدا کا ڈر ہے، دنیا میں اللہ سے ڈرنا ہے، کاروبار کریں تو خدا سے ڈریں، حرام نہ کمائیں، دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹی قسم نہ کھائیں، فراڈ نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، اگر کوئی افسر لگے تو رشوت نہ لیں، کسی جگہ حرام ملتا ہے تو نہ لیں، کسی کا گرا پڑا مال ملتا ہے تو اٹھا کے کھا نہ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ بدکاری کا، گناہ کا موقع ملتا ہے، خدا سے ڈریں۔ تو یہ دنیا میں ڈرتے رہیں گے، اپنے گھروں کے اندر بھی، جہاں پر کوئی دوسرا باہر سے دیکھنے والا نہیں ہوتا، لیکن اپنے گھر میں بھی وہ خدا سے ڈرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پہ فضل فرمائے گا، احسان فرمائے گا، جہنم کی گرم ہوا سے ان کو محفوظ فرمائے گا۔ اور یہ جہنم کی جو گرم ہوا ہے یہ کیسی ہے؟ الامان والحفیظ حدیث مبارک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر ایک پورے کے برابر، یعنی یہ جو انگلی کا پورا ہوتا ہے، فرمایا کہ اگر اتنی سی مقدار میں گرم ہوا کے عذاب کو کھول دے تو زمین اور اس پر موجود تمام چیزیں جل جائیں گی۔ تو اس قدر گرم ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ یہ آیت فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، یہ جو ابھی میں نے پڑھی ہے، اس کی تلاوت فرمائی تو خوف کی وجہ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ ہم پر احسان فرما اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچا لے، بے شک تو احسان فرمانے والا مہربان ہے۔ اسی طرح اور بھی صحابہ کرام اور بھی بزرگان دین سے مروی ہے کہ وہ اس طرح کی آیات پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے۔ اور یہ سنت بھی ہے، یعنی سنت ہے کہ قرآن پاک جب پڑھیں تو جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور جنت کی آیتیں آئیں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دعا کریں، جنت کا سوال کریں۔ جہاں جہنم کا تذکرہ آئے، خدا کے غضب کا تذکرہ آئے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے اور تعوذ کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو اے حبیب تم نصیحت فرماؤ، تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو اور نہ ہی مجنون۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اس سیاق و سباق میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار کو دعوت دیتے، قرآن سناتے، تو وہ کبھی تو کہتے لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام سے دور رکھنے کے لیے، کبھی تو کہتے کبھی ان کے پاس نہ جاؤ، یہ کاہن ہے۔ کاہن کون ہوتا ہے؟ جو اپنے عقلی قیاس سے اور کچھ جنوں کی معاونت سے جو مستقبل کی غیب کی خبریں دیتے تھے۔ تو کاہن وہ شخص ہوتا تھا کہ جو غیب کی خبریں دیا کرتا تھا، لیکن ہوتی جھوٹی تھی، اکثر و بیشتر جھوٹی ہوتی تھی، کو 100 میں سے ایک آدھ چھوٹی موٹی بات سیدھی بھی نکل آتی تھی، اس پر ان کا کاروبار چمکتا تھا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی اور سچی غیب کی خبریں عطا فرماتے تھے، قیامت کے بارے میں بتاتے تھے، قیامت آئے گی، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ سب غیب کی خبریں تھیں۔
تو اب وہ کفار لوگوں کو نبی پاک علیہ السلام سے دور رکھنے کے لیے بولتے بھئی کاہن ہے، یہ کوئی نبی نہیں ہے، یہ تو غیب کی ایسی معاذ اللہ جھوٹی خبریں دیتے ہیں۔ کبھی بولتے معاذ اللہ کہ یہ تو مجنون ہیں، یعنی یہ تو دیوانے ہیں، ان کا تو جو ہے وہ بتوں کے خلاف بولتے نا تو ان کا تو دماغ ٹھیک نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ ان کافروں کے الفاظ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہ باتیں لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں کے بھلے اور ان کی بہتری کے لیے اور ان کو عذاب سے بچانے کے لیے ان کو دن رات دعوت دے رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ سامنے والے احسان مانے وہ الٹے الزام لگا رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہ رنجیدہ خاطر ہوتے، آپ کو دکھ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب تم نصیحت کرو، تم اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون ہو، تم نصیحت کرتے رہو۔ یہ لوگ بولتے ہیں، فرمایا کہ ان کے کہنے کا کیا، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم اپنے رب کے فضل سے، یعنی تمہارے اوپر رب کا فضل ہے تو اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہو نہ مجنون ہو۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی تھی اور آپ کی ہمت کو بڑھانا تھا، اور اس میں مبلغین کے لیے بھی درس ہے کہ جو لوگ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں، ان کو بہت ساری آزمائشوں کا، مشقتوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بعض اوقات، تو وہ کسی اس طرح کی ریزسٹنس سے، مزاحمت سے وہ ہمت نہ توڑیں، حوصلہ نہ ہاریں، ہمت نہ ہاریں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنے کام میں لگے رہیں۔ لوگ ان پہ الزام بھی لگائیں گے، کوئی ان کو کہے گا کہ یار یہ تو پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں، جیسے آج کل بول دیتے ہیں یار مولوی تو حلوے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ ہے نا کہ مولوی حلوے کے لیے کرتے ہیں، یہ دین داروں پر اور خدا کا دین پھیلانے والوں پر الزام لگانا یہ کافروں کا پرانا طریقہ ہے۔ کافر ہمیشہ سے ہی یہ الزامات جو ان کو سوچتا تھا اس طرح کا لگا دیتے تھے۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ تو کفار نے کہا تھا نبی پاک علیہ السلام سے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ دین کی، توحید کی، ان کا کوئی مقصد ہے، ان کی غرض ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کفار نے اعتراض لگائے اور معاذ اللہ مفاد پرستی کی باتیں کیں جو سراسر باطل اور جھوٹ تھی، تو پھر آج کل ہم جیسے مبلغین ان کی کیا اوقات ہے؟ اگر ان پہ الزام لگے اور وہ کفار کے طریقے پر عمل کرنے والے لوگ بولیں کہ مولویوں کا مسئلہ حلوہ ہے اور مولویوں کا مسئلہ پیسہ ہے اور یہ تو اس کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، تو یہ کفار کے پیروکاروں کو بولنے دیں، یہ تو اپنا بکتے رہیں گے۔ لیکن جو نبی کی سنت پہ عمل کرنے والا وہ اپنی سنت کیوں چھوڑے، وہ اپنا طریقہ کیوں چھوڑے؟ کفار کے طریقے پہ چلنے والا تو اپنا وہ طریقہ نہیں چھوڑ رہا، تو نبی کے طریقے پہ چلنے والا جو ہے وہ اپنا عمل کیوں چھوڑے؟ لہٰذا ہمت رکھ کے اپنے کام کو کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے، ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین، بلکہ کافر کہتے ہیں یہ شاعر ہیں، ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، تم فرماؤ تم انتظار کرتے رہو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ کفار کا اگلا جملہ ہے کہ یہ شاعر ہے، پہلے کہا کاہن ہے، ساتھ میں کہا یعنی مجنون ہے، پھر کہا شاعر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ ان کی چند ایک باتیں تھیں، جیسے ایک تو یہ ہے کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ بھئی یہ شاعر ہے اور ہم ان پر گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے پہلے شاعر مر گئے تو معاذ اللہ یہ بھی ایسے ہی دنیا سے گزر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا، سارا قصہ تمام ہو جائے گا۔ کچھ کفار یہ کہتے تھے کہ جس طرح محمد کے والد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، تو کفار کہتے تھے جیسے وہ جوانی میں ہی دنیا سے چلے گئے، اسی طرح یہ بھی جوانی میں ہی دنیا سے چلے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بالکل جوانی کی عمر میں دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو کفار کہتے تھے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، کچھ عرصہ اور ہے، یہ بھی دنیا سے یوں ہی چلے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب تم ان سے کہو کہ ٹھیک ہے پھر کرتے رہو انتظار،
گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہو، میرے دنیا سے چلے جانے کا انتظار کرتے ہو، تو تم بھی انتظار کرتے ہو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کس کو دنیا سے لے کے جاتا ہے اور حق و باطل کیسے ظاہر ہوتا ہے اور پہلے کس کو موت آتی ہے۔ تو وہی ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی فتح و نصرت سے نوازا، تائید عطا فرمائی۔ بدر کے میدان میں وہی کفار جو مقابلے میں تھے وہ ملیا میٹ ہوئے، قتل ہوئے، گرفتار ہوئے، مرے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے فاتح ہوئے، آپ کو نصرت ملی، آپ کو تائید ملی، آپ کو غلبہ حاصل ہوا۔ اب اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے، ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں؟ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی حکم دیتی ہیں بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں؟ یہاں کیا بات کی گئی؟ یہاں اصل میں کفار کی جو اپنی باتیں ہیں ان کے تضاد کو بیان کیا گیا، کیونکہ کفار نے یہاں پر کتنے الفاظ استعمال کیے۔ ایک کہا کہ یہ کاہن ہے، دوسری بات کہی یہ مجنون ہے، تیسری بات کہی یہ جادوگر ہے، اور چوتھی بات کہی کہ یہ شاعر ہے۔ اب ایک سمپل سی بات ہے کہ جو مجنون ہے، جس کی عقل کام نہیں کرتی، کیا وہ شاعر ہو سکتا ہے؟ مجنون آدمی تو شاعر نہیں ہوتا۔ شاعری کے لیے تو زبان پہ عبور، فصاحت و بلاغت، الفاظ کی ترتیب، موزوں الفاظ، اور اس کے لیے ایک پراپر جو ہے وہ ایک مہارت چاہیے ہوتی۔ تو مجنون میں تو کوئی مہارت نہیں ہوتی۔ تو اب ایک طرف تم کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے، دوسری طرف کہتے ہو شاعر ہے، تو تمہاری تو اپنی بات کے اندر تضاد ہے، ایک بات۔ دوسری بات، تم کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے، تو ذرا جادوگر کی کرتوتیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ کردار ذرا آمنے سامنے رکھ کے تو دیکھو۔ جادوگر تو جھوٹے ہوتے ہیں، کذاب ہوتے ہیں، دنیا دار ہوتے ہیں، دنیا کے طالب ہوتے ہیں، دنیا کے بھکاری ہوتے ہیں، اور دن رات گندے مندے ملیا میٹ اور صرف دنیا اور لوگوں میں فساد ڈالنا، بربادیاں ڈالنا، ان کا تو کام یہ ہوتا ہے۔ اور ادھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ دنیا کی طلب کا نام و نشان نہیں، الفت ہے، پیار ہے، محبت ہے، شفقت ہے، حلم ہے، بردباری ہے، رشتہ داروں کو جوڑنا ہے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے، لوگوں میں صلح کروانا ہے۔ تو کیا جادوگر کا کردار یہ ہوتا ہے؟ اچھا، تم کہتے ہو کاہن، کاہن کی ایک بات تھوڑی سی صحیح نکلتی ہے، 90 باتیں اس کی جھوٹی نکلتی۔ اور یہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کو تم خود کہتے ہو صادق و امین ہیں۔ کاہن کی ہر دوسری بلکہ ہر بات ہی جھوٹی اور ان کی ہر بات سچی، تو بتاؤ کاہن ان کو کہا جا سکتا ہے؟ پھر تم کہتے ہو مجنون ہے، تو کیا کوئی مجنون ایسا شاندار کلام، اتنی اعلیٰ درجے کی تعلیمات، اتنے پاکیزہ کردار کا مالک ہوتا ہے؟ تو جو باتیں کرتے ہو ان باتوں میں ایک ایک بات غلط ہے تمہاری، جو تم کہتے ہو ان میں ایک ایک بات غلط ہے۔ اور حقیقت کیا ہے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ام ہم قوم طاغون، بلکہ وہ سرکش لوگ ہیں۔ یہ ہے سرکشی، یہ صرف ضد ہے، عناد ہے، ایک پہلے سے جو آباء و اجداد کی جو ایک اندھی تقلید دلوں میں رچی بسی ہے، جو بچپن سے عقیدے دلوں میں راسخ ہو چکے ہیں، خواہ وہ باطل ہی ہیں، خواہ وہ مردود ہی ہیں، خواہ وہ غلط ہی ہیں، خواہ ان کی کوئی عقلی بنیاد بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ چلتے آ رہے ہیں، لہذا اس وجہ سے آگے سے ایک سرکشی کا رویہ ہے اور ایک رد کرنے کا رویہ ہے۔ ورنہ اگر اس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو دیکھتے ہو تو تم خود گواہی دو گے، نہ ان کے اندر کہانت ہے، نہ شاعروں والی باتیں ہیں، نہ ان کے اندر جادو والی اور جادوگروں کی کوئی صفت پائی جاتی ہے، اور جنون کا تو نام و نشان تک بھی نہیں۔ تو یہ ساری چیزوں سے پاک خدا کے سچے نبی ہیں جو اصل خدا کی کتاب کو لے کے آئے ہیں۔ اب خدا کی کتاب کے حوالے سے تو فرمایا ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون،
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، بلکہ وہ کفار کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی بنا لیا ہے، بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ کافر سچے ہیں تو اس قرآن جیسی ایک بات تو لے کر آئیں، ایک بات تو لے کے آئیں۔ یہ کفار کی ایک اور بات تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے یہ کوئی خدا نہیں نازل کرتا، یہ خود ہی بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم یہ کہہ ہی رہے ہو کہ یہ خود بنا لیتے ہیں تو پھر تم بھی انسان ہو، تم بھی ایک بات ایسی بنا کے لے آؤ، ایسی پر اثر ہو، ایسی فصیح و بلیغ ہو، ایسی جامع ہو، ایسی زندگی کو بدلنے والی ہو، اس طرح دلوں پہ اثر کرنے والی ہو، تو تم بھی لے کے آ جاؤ۔ لیکن نہیں، وہ کبھی نہیں لا سکیں گے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو کفار نے اعتراضات کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جوابات ارشاد فرمائے۔ اب اس کے بعد پھر اگلا موضوع شروع ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فہم قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔